وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز اور صبر سے مدد لو. تو یہاں پر جو ہے نا وہ انتظار ظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہم الشریف بہت بڑی ڈھارس اور مدد ہے قوم کے لیے. اور اس ہوپ کو، اس امید کو زندہ رہنا چاہیے، اس کے اندر اور پختگی آنی چاہیے. میں ضرور اس واقعہ کو پیش کروں گا کہ جہاں پر بحرین کے اندر یہ واقعہ پیش ہوا تھا کہ دربار میں لا کر کسی نے خلیفہ کو ایک پھل دیا، انار تھا، اور اس کے اوپر نام کندہ تھے، اور وہ نام تھے کہ جن کو میجورٹی شیعہ لوگ جو ہیں وہ پسند نہیں کرتے. تو اس نے جا کر کہا کہ بادشاہ سلامت، اب یہ رافضی ان کے مقابلے، یہ رافضی جو ہے وہ ان کو ڈسلائک کرتے ہیں، جبکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اتنے پسندیدہ نام ہیں کہ یہ انار کے اوپر کندہ ہو گئے ہیں قدرتی طور پر. اور یہ دیکھیے، اب بادشاہ نے دیکھا، اس نے کہا بات تو ٹھیک ہے. اس نے بلا لیا ان کو، کہا کہ، اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے، اور اس طرح کے کئی ایک واقعہ تھا لیکن یہ ان میں سے آن ٹاپ بلا لیا. کہا کہ بھئی یہ دیکھو، تم لوگ کا عقیدہ یہ ہے کہ تم ان کو پسند نہیں کرتے ہو، تو لیکن یہ تو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقبول اور منظور لوگ ہیں، تو اب یہ کہ بتاؤ تمہارا عقیدہ کیا ہے. وہ تھوڑے گھبرائے، انہوں نے کہا کہ بھئی ظاہر ہے منورٹی کے اندر، اور حکومت جو ہے نا وہ ان کی ہے، اور وہ انسان ڈرتا ہے کہ ظلم و ستم کیا جائے گا. تو انہوں نے کہا اچھا ہمیں 3 دن کی مہلت دے دو، ہم 3 دن کے بعد آ کر تمہیں جواب دیں گے. اس نے کہا جاؤ، 3 دن کی تمہیں مہلت دی جاتی، 3 دن کے بعد جواب لے کے آنا. اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے میں سے سب سے متقی پرہیزگار کو، جو ان کے نزدیک خدا کی بارگاہ میں بڑا معتبر انسان تھا، اس کو بلایا، کہا تم جاؤ جا کر زمانے کے امام کو پکارو. وہ شخص بیابان میں چلا گیا اور ساری رات پکارتا رہا. صبح دن چڑھ گیا، کوئی نہیں آیا، ناکام واپس آیا. اب اگلے دن پھر انہوں نے ایک بندے کا انتخاب کیا، کہا کہ آج تم جا کر ٹرائی کرو. وہ گیا اور جا کر ساری رات زمانے کے امام کو پکارتا رہا. یہ بائی دا وے میں یہ بھی عرض کرتا چلو، روایت بھی ہے کہ اگر بیابان میں راستہ گھوم جاؤ نا تو یا ابا صالح یا صالح یا ابا صالح کہہ کر جو ہے امام زمانہ کو پکارو تو امام آپ کی مدد کریں گے. یہ ایک پورا قصہ ہے اور میں اس پر انشاءاللہ کبھی پھر بات کروں گا، لیکن روایت ہے نا کہ بھی اگر آپ کو اگر بیابان میں راستہ گم ہو جائے، اور یہ اب ظاہر راستے کی بات ہے تو کہیں پر بھی گم ہو جائیں آپ، وہ مانوی ہو یا ظاہری مادی ہو، تو زمانے کے امام کو پکاریے، یا ابا صالح ادرکنی، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے. تو دوسری رات جا کر ساری رات پکارتا رہا، نہیں آئے، کوئی نہیں آیا. تیسری رات پھر انہوں نے کسی ایک اور شخص کو بھیجا کہ ہو سکتا ہے یہ مرد پسند خدا ہو، نبی خدا اور آئمہ علیہ السلام، اور اس کی پکار پر زمانے کے امام تشریف لیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ جب وہ ساری رات پکارتا رہا تو دم فجر جو ہے اس نے دیکھا کہ زمانے کے امام حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام تشریف لاتے ہیں. آپ جب تشریف لائے تو اب یہ 3 دن سے جو ہے وہ پکار رہے ہیں اور بے چین ہیں، اور آخری دن ہے اور مہلت ختم ہو رہی ہے اور جان پر پڑی ہوئی ہے. اب ڈسپریشن دیکھیں نا انسان کی کیفیت کیا ہے کہ بالکل انسان، وہ کہتے ہیں نا جان جو ہے نا وہ حلق تک پہنچی ہوئی ہے، روح نکلنے والی ہے انسان کی نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو وہ جب امام تشریف لائے تو اب آپ ایک لمحے کے لیے تصور کریں نا کہ کیا کیفیت ہوگی اس مومن کی نا، کہ وہ جو ہے وہ امام تشریف لے آئے ہیں تو انشاءاللہ اب مسئلہ حل ہو جائے گا الحمدللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ہی امام تشریف لائے تو سب سے پہلے جو اس نے شکوہ کیا، کہا ابن رسول اللہ 3 دن سے بلا رہے ہیں، 3 دن سے پکار رہے ہیں، اتنی بڑی مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور 2 راتیں پہلے بھی ہمارے 2 مومنین یہاں پر آ کر ساری رات، اور میں ساری رات کا بیٹھا ہوا آپ کو بلا رہا ہوں، مولا آپ کیوں اتنی دیر کے بعد آئے ہیں؟ آپ نے کیوں ہمارا جو ہے نا کہتے ہیں گلا خشک اور ہمارے خون سکھا دیا آپ نے، مولا آپ نے کیوں آنے میں دیر کی؟ مطلب یہ جملہ کہتے ہوئے جو ہے نا میرا اپنا دل جو ہے نا وہ عجیب سی کیفیت ہو جاتی ہے. اور یہ ہر جگہ ہر معاملے میں ہوتا ہے. زمانے کے امام نے مسکرا کر ارشاد فرمایا، امام فرماتے ہیں
کہ تمہیں کس نے کہا تھا کہ تم 3 دن کی مہلت مانگو؟ تمہیں مجھ پر یقین نہیں تھا؟ کہ تمہیں یہ یقین نہیں تھا کہ تمہارے زمانے کا امام موجود ہے، اور اگر تم اپنے زمانے کے امام پر یقین رکھتے ہوئے وہیں دربار میں کھڑے ہو کر کہہ دیتے کہ ہم ابھی اس کا آپ کو جو ہے نا وہ جواب دیتے ہیں، تو کیا میں تمہارے زمانے کا امام اس کو ارینج نہ کر دیتا؟ تمہارے یقین میں کمی ہے. میرے 3 دن دیر سے آنے کی وجہ تمہاری اپنی مطلب وہ سوچ اور فکر ہے. کیوں تم نے 3 راتوں کی مہلت مانگی تھی؟ اللہ اکبر. حضرت محترم، اس پر انسان اگر غور و فکر کرے تو واقعاً ایسا ہی ہے. انسان کبھی بیٹھ کر خود دیکھے کہ میں کیا ہوں.